السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں گے منصور عباسی نے سادات پر کیا کیا ظلم ڈھائے۔ منصور عباسی کا استبدادی دور۔ بنی امیہ کا چراغ اقتدار گل ہونے کے بعد سن 132 ہجری میں بنی عباس کا پہلا فرما رواں صفاح بن عبداللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ اس نے 4 سال 6 ماہ حکومت کی اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگا تو وقت انتقال اپنے بھائی منصور عباسی کو اپنا وارث و جانشین نامزد کر گیا۔ اس موقع پر منصور حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ میں تھا۔ واپس آ کر سن 137 ہجری میں اس نے کاروبار حکومت اپنے ہاتھوں میں لیا۔ منصور عباسی ایک منتظم، مدبر، فرمانروا ضرور تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی سنگ دل، ظالم، خونخوار، سفاک، دغا باز، متلون مزاج اور شکی بھی تھا۔ جس شخص کو وہ اپنا مخالف یا دشمن سمجھ لیتا تھا اسے وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے محسنوں کو بھی تہہ طیق کر دیتا تھا۔ چنانچہ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ خلال کا قتل اسی کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا اور اسی نے ابو مسلم خراسانی کو بھی تلوار کے پانی میں غرق کر دیا جس نے اس کے بھائی صفاح کو تخت حکومت پر بٹھایا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جاہ و منصب اور اقتدار و حکومت کے لیے جو اپنے محسنوں کا نہیں تھا، اس سے آل ابو طالب علیہ السلام کے لیے راحت رسانی کی کیا امید کی جا سکتی تھی؟ حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولادیں دنیاوی امور سے کنارہ کش رہیں، لیکن اس کے کنارہ کشی کے باوجود ان کے روحانی اقتدار کا پرچم ہمیشہ سربلند رہا۔ یہی چیز منصور کے لیے تکلیف کا سبب اور حسد و عداوت کا باعث تھی۔ چنانچہ اس نے آل ابو طالب پر مظالم کے بڑے بڑے پہاڑ توڑے، ان کی جائیدادیں ضبط کیں اور بے جا جبر و تشدد کے ذریعے انہیں کرب و اضطراب میں مبتلا رکھا۔ سادات و شیعیان حیدر کرار بھی منصور کی ظالمانہ روش اور تشدد آمیز طور و طریقوں سے ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے۔ اس نے ہزاروں محبان آل رسول کو قتل کیا، ہزاروں کو سولیوں پر چڑھا دیا اور ہزاروں کو دیواروں میں زندہ چنوا دیا۔ شرح شافعیہ میں ہے کہ اس شقی نے ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے 1000 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ امام مالک کو اس نے اس لیے تعزیانے لگوائے کہ انہوں نے ایک موقع پر سادات کی حمایت میں بیعت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کو قید کر کے سن 150 ہجری میں اس لیے زہر دلوایا کہ وہ ابتدا میں زید شہید کی بیعت کے مجرم تھے۔
تمام مورخین نے لکھا ہے کہ منصور کے استبدادی دور میں سب سے زیادہ تباہی اور بربادی حسنی سادات پر آئی اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ جب مسلسل آلام و مصائب سے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ان کے پوتے جناب عبداللہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ سادات کو عباسیوں کے پنجہ استبداد سے کس طرح آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ وہ منصور کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگے۔ جناب عبداللہ کے دو بیٹوں محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نے بھی ان کی اس کوشش میں ان کا ساتھ دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب جناب عبداللہ اور ان کے بیٹوں کی سرگرمیوں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے وقت اور ماحول کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں منع کیا، مگر ان کا جوش کم نہ ہوا۔ بالآخر منصور کی طرف سے سادات حسنی کی گرفتاری کے لیے ایک فوج بھیجی۔ تقریباً 70 آدمی جن میں نوجوان، بوڑھے اور کم سن بچے شامل تھے گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلوں میں خاردار توق پہن کر لاغر اونٹوں کی برہنہ پشت پر شرم و حجاب سے گردنیں نیچی کیے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوا تو دیکھنے والے ان کی بے گناہی، مجبوری اور بے بسی پر چیخیں مار مار کر رو دیے۔ تاریخ کامل میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے کنبہ کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو وہ بے چین ہو گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے تھے کہ مظلوم سادات کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا کہ کسی کے پیر میں زنجیر ہے، کسی کی مشقیں کسی ہیں، کسی کے گلے میں توق ہے اور کسی کے پیر اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہیں تو آپ کی آنکھ میں زاروں قطار آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آج کے بعد سے حرمت حرم خدا اور رسول محفوظ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی رقم دراز ہیں کہ اس واقعہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ منصور اس وقت کوفہ میں تھا۔ قیدی اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے ان سادات کو ایک ایسے قید خانے میں رکھا جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا کا گزر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز میں ان قیدیوں نے یکے بعد دیگرے دم توڑنا شروع کر دیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ جو قیدی موت سے ہمکنار ہوتا تھا اس کا جسد خاکی اسی قید خانے میں بے غسل و کفن پڑا رہتا تھا۔ میتوں کے سڑنے سے وہاں کی فضا گندی اور زہریلی ہو گئی اور 2-4 قیدی روز مرنے لگے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے اس قید خانے میں بڑی عبرتناک زندگی بسر کی۔ لیکن ان تمام مصائب کے باوجود یہ غریب سادات یاد خدا سے غافل نہ تھے۔ انہیں بس نمازوں اور کلام پاک کی تلاوت سے کام رہتا تھا۔ چونکہ قید خانہ کی تاریکی میں وقت کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا اس لیے انہوں نے اپنی تلاوت کو 5 حصوں پر تقسیم کر لیا تھا اور اسی کی مناسبت سے نماز پڑھتے تھے۔ جناب عبداللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے دونوں پیسران محمد نفس زکیہ اور ابراہیم روپوش ہو گئے تھے
اور صحرائی عرب کا بھیس بدل کر رہنے لگے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ایک مختصر سی فوج تیار کر کے منصور پر چڑھائی کی اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، مگر چند ہی دنوں کے بعد منصور کے فوجیوں نے گھیر کر نفس زکیہ کو شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس شقی نے اس سر کو خوان میں رکھ کر قید خانہ میں ان کے بوڑھے باپ عبداللہ کے پاس بھجوا دیا۔ جناب عبداللہ اس وقت نماز میں مشغول تھے، چنانچہ قید خانے کا دربان وہ سر ان کے مصلی کے پاس رکھ کر چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب عبداللہ نے بیٹے کے سر کو جب تاریکی کے دھندلکے میں دیکھا تو سینے سے بے ساختہ ایک آہ نکلی، سر کو کلیجے سے لگایا اور فرمایا، میرے لال، تمہاری شاباش بیٹا، بے شک تم ان وعدہ وفا کرنے والوں میں ہو جن کی تعریف خدا نے قرآن میں کی ہے۔ اے میرے لال، تمہاری تلوار نے تمہیں ذلت سے بچایا اور تمہاری پرہیزگاری نے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اب خدا کے یہاں تمہارے اور منصور کے درمیان انصاف ہوگا۔ جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور دم توڑ دیا۔ جناب عبداللہ کے دوسرے صاحبزادے ابراہیم کسی طرح بچ نکلے تھے۔ وہ مدتوں ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آخرکار پھر ایک فوج تیار کر کے حملہ آور ہوئے اور مصر کی حکومت حاصل کر لی۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ مصر سے کوفہ کی طرف بڑھے۔ الحمرا کے مقام پر منصور کی فوجوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور خونریز جنگ کے نتیجے میں فریق مخالف کے سینکڑوں آدمی مارے گئے۔ ابراہیم کی فتح کے آثار نمایاں تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے اچانک پلٹ کر پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کی فوج تتر بتر ہو گئی، مجبوراً تلوار لے کر خود بھی میدان میں کود پڑے اور کچھ دیر تک ہاشمی پیکار کے جوہر دکھاتے رہے، مگر کہاں تک؟ آخر کار دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یہ واقعہ 25 ذی القعدہ سن 145 ہجری کا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی منصور کا رویہ ہمیشہ معاندانہ رہا، چنانچہ بعض مورخین نے منصور عباسی کے ایک مقرب بارگاہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن منصور کو متفکر اور پریشان حالت میں دیکھ کر سبب تفکر دریافت کیا۔ منصور نے کہا، میں نے علویوں کی جماعتوں کو حتی الامکان فنا کے گھاٹ اتار دیا، لیکن ان کا پیشوا اب تک باقی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا، جعفر بن محمد۔ میں نے کہا، جعفر بن محمد تو ایسے شخص ہیں جنہیں امور دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کیوں متفکر ہیں؟ منصور نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو دل میں ان کے لیے نرم گوشی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، مگر میں نے قسم کھائی ہے کہ آج رات ہونے سے پہلے ان کی طرف سے بھی مطمئن ہو جاؤں۔
یہ کہہ کر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جب جعفر بن محمد کو لوگ میرے روبرو حاضر کریں اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں تو فوراً ان کا سر اڑا دینا۔ غرض کہ تھوڑی دیر بعد جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب منصور کی نظر ان پر پڑی تو وہ کانپنے لگا اور استقبال کر کے انہیں اپنی مسند پر بٹھا لیا اور انجان بن کر پوچھنے لگا کہ یبن رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تیری طلبی پر لایا گیا ہوں۔ منصور نے کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حاجت یہی ہے کہ آئندہ تیری طرف سے میری طلبی نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور منصور کے دربار سے نکل آئے۔ جلاد قبضہ شمشیر پر اپنا ہاتھ رکھے منصور کا منہ تکتا ہی رہ گیا۔